السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس فتح کرنے کا واقعہ۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صلیبی عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس پر تھا، تب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک شام کو فتح کرنے والے فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا۔ چنانچہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے حکم پر لبیک کہا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند منعیدوں کے ہتھیلی سیلابی کے پاس ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا: سلامتی ہے ہر اس انسان پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور ایمان لایا اللہ پر اور تسلیم کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو اور مسلمان ہو جاؤ، اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بالصبح آنے والی ہے اور اللہ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو تمہارا خون ہم پر حرام ہو جائے گا اور تم ہمارے بھائیوں میں ہوں گے، اور اگر تم نے ان باتوں سے انکار کر دیا تو تم کو ذلیل ہو کر ہم کو جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لایا ہوں کہ اسے موت ایسی ہی پسند ہے جیسے کہ تمہیں شراب، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک کہ تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں۔ لیکن اس شرط میں لکھی دونوں باتوں کا صلیبیوں نے انکار کر دیا، جس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا مشاہرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً 40 دنوں تک یہ مشورہ جاری رہا۔ بالآخر صلیبی یہ شرط پر صلح کرنے کو راضی ہو گئے کہ ہمیں اپنا امیر دکھا دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کا فتح کون کرے گا، اگر وہی ہوا تو ہم چابی دے دیں گے، اگر وہ نہیں تو ہمارا بچہ بچہ بھی آخری دم تک تم سے لڑے گا اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس روانہ ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچ گئے تو سارے مسلمان آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے سب کو سلام کیا، نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد جب بیت المقدس جانے کے لیے اونٹ پر سوار ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا تھا اس پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب رومیوں کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہمارے امیر المومنین تشریف لائے ہیں، تو رومیوں کے سارے بڑے سردار اپنے پاپ کے ساتھ آ گئے۔ اس پاپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاپ کے سامنے آئے تو پاپ چیخ چیخ کر کہنے لگا: خدا کی قسم یہ شخص وہی ہے جس کی صفت ہماری کتاب میں موجود ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا شہر فتح ہوگا۔ رومیوں نے دروازہ کھول دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ پر دستخط کیا۔ اس صلح نامہ میں لکھا تھا کہ صلیبی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے، اس کے بدلے میں مسلمانوں پر لازم تھا صلیبیوں کی جان بخش دے، اور صلیبیوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ چاہے تو مسلمان ہو جائیں اور چاہے تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اور اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رشیدہ میں 15 ہجری کو فتح ہوا اور 490 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے عیسائی نے پھر حملہ کر دیا اور 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کر دیا اور 91 سال تک قابض رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1914 عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا،
اور اب یہودی قابض ہو کر بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی فریق میں ہیں اور بیت المقدس پھر کسی صلاح الدین کو پکار رہا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔